أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال الله تعالى في مقام آخر ومن شر حاسد إذا حسد سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صلى الله عليك يا کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. دیکھ کر میرے
کہ جیڑا بندہ آپ ہی لندا ہے اور آپ ہی دے چھڑدا ہے، اے اگ بندہ آپ ہی لندا ہے پھر آپ ہی دے چھڑدا رہتا ہے ساری عمر، اس اگ دا اگلے نو نقصان بعد وچ ہوندا ہے پر اے خود چھڑدا ہے۔ یہ ایسی خطرناک اگ ہے، حسد دا تعلق دل نال ہے۔ جس طرح ساڈا جسم ہے، ان کو بیماری لگ جائے، او دا علاج کران واسطے اگر تشخیص ہو جائے، ڈاکٹر کوئی دسے حکیم کوئی فلانی دل بیماری اور اچانک انہوں پتہ لگے اور بیماری بھی ایسی ہوئے کہ جیڑی جان لے ہے، بندہ پریشان ہو جائے، پریشان ہونے کے بعد پھر اپنی جلد بازی کے اندر پھر مشورے لیتا ہے، حکیمہ کو جاتا ہے، ڈاکٹر کو جاتا ہے، کوئی علاج نہ ہوئے تو دسو، اگر کوئی علاج ہوئے تو پھر علاج کرتے رہے، بیماری دی دوائی دیتے رہے اور پرہیز نہ دستے رہے میں دوائی کھا تے پرہیز کر اللہ نے تمہارا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جسم دی بیماری کہ جسم دی وجہ نال ہے کہ بندہ اگر بیماری دا علاج نہ کرے تو بندہ آخر دا انجام کی یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن دل دی یہ بیماری ہے وہ دا نقصان اس جسمانی بیماری نالوں زیادہ ہے، کیونکہ جڑیاں دل نوں بیماریاں لگدیاں نے انہاں دے وچ ایک بہت بڑی بیماری جنوں حسد آندے ہیں، اور حسد جدوں کسی بندے نوں لگ جائے، جدوں کسی دے دل وچ آ جائے، وہ بندہ آہستہ آہستہ اس دنیا کے اندر بھی ناکام ہو جاتا ہے، اتوں تک کہ جدوں اس دنیا تو جان لگتا ہے وہ ایمان بھی وہ پلے نہیں رہتا، ایمان بھی برباد ہو جاتا بندے کا۔ یہ اتنی مہلک اور خطرناک بیماری ہے جنہوں اسی اج اگر معاشرے کے اندر نظر پائیے تو ہر پاسے اس اگ نے ہر معاشرے نو اپنے لپیٹ کے اندر لے لیا، کرانے کارش بیماری کے اندر کسی نے کوئی پرواہ نہیں، اور اسی طرح اتوں لے کے تھلے تک سارے لوگ اس بیماری کے اندر موجود ہیں، بیماری انہوں نے دلوں میں لگ چکی ہے لیکن سانو پرواہ نہیں۔ تو دوستو حسد کیوں آتے ہیں؟ حسد کا معنی ہوتا ہے زوال چاہنا، زوال منگنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کے سڑنا، جلنا، اندر ہی پجنا، یہ معنی ہے۔ حسد تو منع کیتا گیا قرآن کریم کے اندر، اتوں تک کہ حاسد جڑا ہوتا ہے انہیں حسد تو بچن دی دعا بھی اللہ نے قرآن سے دسی۔ اس کے اندر ہوتا ہے کہ جنہوں حسد کی بیماری لگ جائے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں نوں چونکہ نعمتاں تھوڑیاں تے زیادہ رکھیاں ہوئیاں، ہر ایک نوں ایکو برابر نعمت نہیں دیتی، کسی نوں زیادہ کسی نوں تھوڑی، جڑا جہدے کول نعمت نہیں ہوندی وہ دوسرے دی وہ نعمت ویکھ کے اودے تے سڑدا ہے اور اس نوں جلن ہوندی ہے۔ اس جلن کا نام ہے حسد کی اگ۔ یہ بندے نوں اندر ہی اندر جلا دیتی ہے، بندے نوں پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو یہ معنی بنیادی طور پہ بنیا کہ کسی کی نعمت دا کسی مسلمان بھائی دے اللہ کی کوئی نعمت ہو جائے، وہ مال دولت مل جائے، عزت و دولت مل جائے، جڑا شان مل جائے، رتبہ مل جائے، مقام مل جائے، اس رتبے اور مقام نو ویکھ کے بندہ کھا نہ رہے اور دی کوشش یہ ہوے کہ اے کولوں یہ ٹر جائے، ختم ہو جائے، یہ رتبہ مینوں لگ جائے، اینوں آندے نے حسد۔ حسد دیا پھر کہ جنگ قسم اور حسد کتھے کتھے جائز ہے اور کتھے کتھے حرام اور گناہ ہے، تفصیلاً انشاءاللہ میں کوشش کروں گا تاکہ تم آگاہ کیتا جائے، آگاہ کرنا میرا فرض ہے تاکہ لوگ جڑے کیونکہ سب لوگ نہیں ہوتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے اور جب گل میں پتہ لگ جائے پھر وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ بیماریاں دا دارو اور پرہیز دسنا کیونکہ روحانی بیماری تو میرا ذمہ فرض بنتا ہے کہ میں دساں تاکہ سارے مسلمان بھائی ان حکومت بچن اور اپنے آپ کو برباد نہ کریں، یہو جہاں بیماریاں لا کے دل کو اپنی دنیا کے آخر برباد نہ کریں۔ تو دوستو حسد دیاں چار قسم، ایک حسد ہے جنہوں کہتے ہیں زوال نعمت، کسی نے اپنے رب نے نعمت کی دی ہے اس نعمت کو دیکھ نہ سکنا اور ایک تمنا کرنا، آرزو کرنا دل کے دل میں، باہر کسی کو نہیں پتا لیکن دل کے دل میں بندہ تمنا کرے کہ یا اللہ یہ ملی یہ نعمت نے کیوں ملی، یہ کو ختم ہو جائے، ڈاکو پی جائے، چور پی جائے، برباد ہو جائے، یہ نعمت جی ختم ہو جائے اور وہ جی ہے مینوں مل جائے۔ یہ کہتے ہیں حسد کی پہلی قسم جنہوں کہتے ہیں زوال نعمت، جھگڑا کسی مسلمان بھائی
ایسی آئی ہے مثال دے طور پہ کوئی مال و دولت زیادہ ہے اور کوئی طاقت زیادہ ہے اور اپنے اس طاقت اور مال کی وجہ سے بندیاں نوں بے ایمان بنائی جا رہے ہیں، بندیاں تے ظلم کر رہے ہیں، بندیاں تے حق مار رہے ہیں، بندیاں تے زمیناں کھو رہے ہیں، تو ایسا اگر فاسق بندہ ہوئے، اگر کلمہ پڑھتا ہے لیکن اپنے مال کی وجہ سے اپنی اس طاقت کی وجہ سے استعمال کر کے مسلمانوں کا مال کھوتا ہے، مسلمانوں نے ظلم کرتا ہے، تو ایسے بندے کے بارے اسی کر سکتے ہیں دعا کہ یا اللہ یہ اس کے لائق نہیں، تو اپنے کسی مسلمان بندے نوں دے جڑا تیرا مال تیرے دین دے راہ وچ خرچ کرن والا وہ دے بارے دھیان۔ لیکن مسلمان ہوئے شریف کسی نوں دکھ نہیں دیندا، کسی تے ظلم نہیں کرتا، اپنے مال دا غلط استعمال نہیں کرتا، اپنے مال نوں گناہاں دے کماں دے اندر مسلماناں نوں بے دین بنان دے اندر نہیں لاتا، تو اس مسلمان دے بارے یہ جائز نہیں، حرام ہے اور گناہ ہے۔ اگر دوسرے نمبر تے ضبط نعمت، اس کا دل کرے کہ یہ جڑی نعمت نوں ملی ہے ایدے کول ٹر جا، مینوں بھاویں ملے تے بھاویں نہ ملے، ایدے کول جاندی رہے، اے مقام، اے مرتبہ، اے شان، اے عزت جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اودے کول ٹر جائے، مینوں بھاویں لگے نہ لگے لیکن اودے کول جاندی رہے۔ اے دوسری قسم حسد دی اور اے بھی مسلمان دے بارے حرام ہے، کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ عزت شان دیتی ہے اودے بارے سے تمنا تے آرزو بھی کر سکتے دل وچ، اور یہ بھی گناہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ کہ اگے نہ بدل دینا، کہ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت دیتی ہے اور اودے کول بھی نعمت ہے، ہن دوسرا بندہ چاہتا ہے کہ یہ میرے نال اگا نہ لگ جائے، اے میرے برابر رہے یا پیچھے رہے، میرے تو اگا نہ لگے، یہ لوگ کہتے ہیں تیسری قسم حسد دی، اور یہ بھی مسلمان دے بارے میں مثال دے طور پہ کہیں اللہ تعالیٰ زمین میں دی ہوتی، اگر کوئی کمی بندہ زمین دے 4 کلے لے لے تے جنہاں کول زمین ہوتی زمیندار وہ آتے ہیں بھائی یہ کمی ہوگی اگا کیوں جان دیا ساڈے تو پھر پیچھے کھچو، اس طرح سے جڑا حسد ہے یہ حسد کی تیسری قسم ہے، اور یہ بھی من اپنی محنت اور مشقت کر کے اگر کما لیا تو اس کوئی حرج نہیں، وہ واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ برکت دے۔ چوتھے نمبر تے ایک قسم ہے جو کہتے ہیں رشک آنا، کسی نے عزت میں بیٹھ کے مرتبے میں بیٹھ کے چاہے دنیاوی نعمت ہے چاہے دینی نعمت ہے اس میں بیٹھ کے وہ تے رشک کرنا کہ یا اللہ جڑی عزت تے شان تے مرتبہ تے مقام تے دولت اس بندے کو عطا فرمائی، یہ سنیا تیرے خزانے وچ کمی نہیں، مینوں بھی عطا فرما، یہ تے کول بھی رہے تے مینوں بھی دے، اینو کہتے ہیں رشک، اور رشک جڑا ہے جائز دینی کما دے اندر اور دنیاوی کما دے اندر جڑا ہے معاف ہے۔ دینی کما دے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین، حضور نے فرمایا حسد جائز نہیں مگر دو بندیاں میں بات، اس حسد مراد رشک کے لیے آخری قسم میں تمتسی، اور دو بندے کہنے نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راجل علمہ اللہ القرآن، پہلا بندہ ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیتا ہے، اور اگر فرمایا فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ بندہ دن رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، تو فرمایا فَسَمَعَهُ جَانُهُ، اور اس تلاوت کے شوق نو او دے گوانڈی نے ویکھیا پڑوسی نے ویکھیا تے او کہندا ہے قال یا لیتنی اودیا مسلما اودیا فلانا، کہ یا اللہ مینوں بھی اگر ان دا علم مل جائے، اے شہادت ہے دولت قرآن دا علم مینوں بھی مل جائے جویں فلاں نوں ملیا ہے، تو او دا اے رشک کرنا جائز ہے اس کام دے اندر۔ دوسرا آگے عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں دوسرا شخص حضور نے فرمایا کہ دوسرا وہ بندہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، پہلا بندہ جس کو قرآن کا علم دیتا ہے دن رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ احکامات اور اس علم کے اندر گوتے لاتا رہتا ہے، بدل لیتا رہتا ہے، پڑھ کے اللہ کا قرآن اور سننے والا کہتا ہے کہ کاش یہ ہو جائے علم اللہ میں بھی عطا فرما دے۔ اللہ نے بارگاہ میں دعا کرتا لیتنی اوتی تو مثل ما اوتی فلان، کہ یا اللہ کے ہو جائے اس کو علم دیتے مینوں بھی عطا فرما، تو اگے اللہ
اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا وہ بندہ وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ عطا فرمایا دنیا کی دولت دنیا کا مال زیادہ عطا فرمایا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ اور وہ بندہ اپنا مال حق دیاں کماں وچ خرچ کرنا ہے وہ مال اپنا توتیاں والیاں پیچھے نہیں دوسرے تے نہیں سندا اپنا وہ مال اللہ تعالیٰ دے حق دے حرام دے اندر دین دے کماں دے اندر خرچ کرنا ہے فرمایا فقال یا لیتنی اور وہ دے گوانی نے جب اتنا مال کو خرچ کر دیا ویکھیا اللہ دے دین تے اللہ تعالیٰ دے دین دے کماں دے اندر غریباں دے اندر بڑھ دیا ویکھیا تے وہ گوانی نے جب ویکھیا تے کہندا ہے کہ یا لیتنی اوتیت مثل ما اوتیا کاش کہ اللہ تعالیٰ میرے بھی یہ ہو جا مال دینا اور میں بھی اسی طرح یہ طرح جڑا میں بھی اللہ کے راہ وچ خرچ کرتا تو فرمایا کہ اے او دے واسطے جائز ہے یعنی دو بندے ہوتے صرف جڑا عشق جائز ہے او ایک قرآن دے علم والا دوسرا مال والا کہ جڑا مال اللہ کے راہ وچ خرچ ہوئے لیکن جڑا مال اللہ کے راہ وچ خرچ نہ ہوئے حرام یا کماں وچ خرچ ہوئے وہ جا مال تو اللہ دی پناہ منگا کیونکہ وہ جو مال بندے نے برباد کر دیتا ہے تو دوستو پتہ چلیا کہ رشک جڑا ہے جائز ہے حدیث روشنی کے اندر میں نے بڑھ کر دیتے کہ پہلا اور دوسرے نمبر تے کینا دے مقابلے میں رشک کرنا جائز نہیں وہ بھی حدیث پاک ہے آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرح السنہ کے اندر یہ روایت پاک موجود ہے لا تغبطن فاجرا بنعمت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی فاجر بندے دے ہوتے ہیں کہ نعمت رب نے کیتیاں نے وہ دی آرزو نہ کریا دے کیوں بے نعمت ہی وہ جڑی نعمت دے تے ہوئی نے فرمایا دی آرزو نہ کریا دے فإنک لا تدری ما هو لاحق فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ جڑی نعمت اس فاجر پہلے نمبر تے فاجر سمجھو فاجر کی نام دے فاجر وہ بندہ جڑا سرے عام اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتا ہے سرے عام ظلم کرتا ہے سرے عام کبیرہ گناہ کرتا ہے ان کے اندر فاجر نہ نماز دے میرے نہ روزہ نہ زکات نہ کوئی شے نہ ہر ویلے برے کاماں دے اندر جڑا بندہ پیا رہتا ہے ان کے اندر فاجر تو فاجر اگر مال دے کول زیادہ تو بندہ اے نہ سمجھے کہ یہ بڑا ہے تے کو رب راضی ہے رب دے راضی ہوندی ہے دلیل نہیں کہ دے کول مال بہت آ جائے رب دے راضی ہون دی دلیل ہے کہ او دے دل وچ نور ایمان پیدا ہو جائے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے حبیب نے فرمایا کہ خبردار کوئی بندہ آرزو نہ کرے اگر اسے فاجر دے کول مال بہتا وکھے تو او دے تے آرزو نہ کرے لا تدری ما هو لاحق بعد موت ہی فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ مال او دی موت کے بعد او دے واسطے مصیبت بن جائے کوئی بندہ نہیں جانتا تو دوستو یہ ساڈے بیلی جڑے بیچارے مسلمان نے جنہاں کول اتنا مال دولت نہیں ہوندا او کافراں دے تے انگریزاں دے مال دولت نوں ویکھ کے تے او سوچدے نے کہ پتہ نہیں اسی پیچھے رہ گئے او اُتا لنگ گئے اُتا کوئی ہے بھائیا جے کوئی ایمان دی دولت نہیں اُتا کوئی نہیں جنہاں ایمان قبول نہیں کیتا او تے زمین دے تھلے نچلے والے درجے تے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ انہاں دا اوتھے مقام موجود ہے لیکن جڑا ایمان قبول کر چکیا ہے اور جو صبر کر چکیا ہے فرمایا وہ دا مقام سے 70 آسماناں کو جنت بنا دیتا ہے سبحان اللہ دوستو پتہ چلیا کہ یہ جڑی چیزاں نے اور اس دے ایک واقعہ سنو کہ ایک کافر سی مچھیرا ایک مسلمان مچھیرا مچھلیاں پھڑن والے ان مچھیرا ہوتے نے تو یہ دوویں گئے نے جا کے کنڈیاں پائیاں ایک پاسے کافر نے کنڈی لا لی جال پا لیا مچھلیاں پھڑن واسطے ایک پاسے مسلمان نے لا لیا لیکن عجیب گل یہ ہے کہ مسلمان جڑا سی وہ نے سارا دن جال لائے رکھیا کوئی مچھلی نہ آئی لیکن جڑا کافر سی ہوندا کہ ہمیں جال لائے کے ہزاراں مچھلیاں اونے پھڑ لئی تو وہ جڑا مسلمان سی نے اپنے دل وچ خیال کیتا کہ یا اللہ میں تے تیرا منن والا تے میں تیرا کلمہ پڑھن والا تیرے نبی دے تے ایمان لے آون والا تیرے غیب نوں منن والا تیرے فرشتیاں نوں منن والا یا اللہ تیرے حکماں دے تے سر جھکانا نہ میرا جال خالی تے یا اللہ کافر ہے تیرا بھی منکر تیرے نبی دا منکر تیری کتاباں دا منکر تیرے فرشتیاں دا منکر ہے تے یا اللہ دی جال نوں بھر دے تو غیب دے وچ آواز آئی فرمایا کہ اے فرشتے نے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اینو مرن تو بعد جیڑا اسی کافر نوں ٹھکانہ دینا وہ دکھایا جائے
اس فرشتے نے اس مومن مسلمان مچھیرے کے سامنے کو جہنم کا وہ گڑا جتنے اس کافر نے مرد دوبار جا کے داخل ہونا سی وہ گڑا اس سامنے پیش کر دیتا ہے جب وہ دے آگ تے وہ در صاف بٹھو میں تے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ منگی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فرشتے اس بندے کو جیڑا ایلا مقام میں جنت میں دینا ہے وہ مقام یہ سامنے کر دے گا اس بندے نے جب جنت کے اندر اپنا مقام اور حل بیٹھیا جیڑا اللہ تعالیٰ نے اس واسطے تیار کر رکھیا سی وہ جب اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے سجدے بیٹھے ہوئے سجدے دے ہم نے ٹکا دے عرض کرتا سوڑیا مالکہ جو تو فرمایا حق ہی فرمائی میں دنیا دیا مچھلیاں دے لوڑ نہیں میں تے جنت میں مقام چاہیے اس واسطے اگر تو کافر کا بار زیادہ دیکھو تو یہ نہ تمنا کریا کرو ایک بڑا پہنچیا تو بڑا ہے عزت نہ اللہ تعالیٰ نے عزت جلے سی وہ مسلمانوں میں عطا فرمائی ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا عزت اللہ دیئے اللہ دے رسول دیئے تے اللہ دے رسول دیئے غلامہ دے عزت ہے اس پورے جان کے اندر تو دوستو یہ تھوڑی ایک تشریف کو اندسی حسد والنات آؤ ذرا وہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسد بارے کی فرمایا وہ سنیے آؤ ذرا مسلمان بھائی واقعی دوار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 54 کے اندر فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فرمایا کیا تسی انہاں لوگاں تے جڑا حسد کردے ہو سڑدے ہو کہ جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل نال انہاں نوں عطا فرما دیتا ہے پتہ چلیا جڑی نعمت اللہ تعالیٰ کسے بندے نوں دے او دے سڑنا نہیں چاہیے حسد نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر اللہ دے بارگاہ وچ جدوں کچھ لینا چاہنا ہے تے تو دعا کریا کر مولا جڑا فلانے نوں نوالے آئے مینوں بھی عطا فرما دے مسلمان بھائی دوسری جگہ تے اللہ تعالیٰ سورہ فلق دے اندر 30 پارے دے اندر اللہ ارشاد فرماندا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نوں دعا سکھائی ہے سونیا جدوں کسے حاسد تے حسد دا خوف ہوے تے ڈر ہوے اپنی امت نوں دعا سکھا دیو کہ جدوں کسے حاسد دا خطرہ ہوے فرمایا میری بارگاہ وچ دعا کریا کرو یا اللہ جدوں کوئی حسد کردا ہے اسی حاسدہ دے حسد تیری پناہ منگنے مسلمان بھائیو تے قرآن پاک دی آیت مبارکہ تو بعد دوسری آیت مبارکہ سنی آؤ ذرا ہن آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث پاک دی روشنی دے اندر ذرا گفتگو وقت ہو رہی ہے اللہ دے حبیب نے نو کدی بھی پسند نہیں کیتا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد مومن فرمایا کسی بھی مومن بندے دے دل دے اندر کدی بھی جمع نہیں ہو سکتا الایمان والحسد فرمایا حسد تے ایمان ایک دل دے اندر کدی جمع نہیں ہو سکتے کیا مسلمان ہوے گا حسد پاکی ہوے گا مومن ہوئے گا دل دے اندر حسد نہیں ہوئے گا اپنے بھرا دا حسد نہیں ہوئے گا اپنے ویر دی نعمت دا سوال کرے نہیں جائے گا لیکن آج عجیب معاملہ سارے مسلماناں دا اگر بڑے بھرا کول کوئی شے آ گئی تے نکا حسد پیا کردا ہے اگر نکے کول کوئی شے آ گئی تے بڑا پیا حسد کردا ہے اے حسد دی بیماری اتنی خطرناک تے مولک ہے اگر دل دے اندر سما جاوے دل نوں بگاڑ دیندی ہے بلکہ تو تے بندے دی شکلاں وچ بگاڑ دیندی ہے اللہ دے حبیب نے فرمایا شعب الایمان دے اندر حدیث پاک ہے لا یجتمع فی جوف عبد مومن مومن بندے دے دل دے اندر کبھی جمع نہیں ہو سکتا الایمان والحسد حسد ایمان کٹھا نہیں ہو سکتا کتے ایمان ہوئے گا حسد نہیں ہوئے گا کتے حسد ہوئے گا ایمان نہیں ہوئے گا سانو اپنے آپ دے غور کرنا چاہیے نامی طور دے اسی بھی
مسلمان لیکن اسے بھی اپنے پراواں دی نعمت ویکھ کے سڑ جاندے ہیں بھول جاندے ہیں کہ ساڈے دلاں دے اندر ایمان ہے ایمان والا تے ہوے اگر اللہ دا فضل تے نعمت پر آتے ہو جاوے تے خوش ہو جانا ہے مسلمان بھائی دوسری حدیث پاک حضور نے فرمایا جامع الصغیر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی کتاب آپ نے فرمایا الحسد یفسد الایمان کما یفسد الصادق العسل حضور نے فرمایا ایمان جڑا حسد ایمان نو ان خراب کر دیتا ہے جویں جڑا ایک درخت جے پودا ایک گوند اودا جڑا شاید ہے اودا جڑا پھل دا نچوڑ او جویں شاید نو خراب کر دیندا ہے اسی طرح جڑا ایمان نو حسد خراب کر دیندا ہے پھر یہ پتہ چلیا ثابت درخت ہے اور درخت دے اندر گوند لگدی ہے اور یہ بالکل سخت ہوندی ہے لیکن دا سرکا بڑا کڑوا ہوندا بڑا بدبودار رہتا اگر یہ شہد کے اندر ملایا جائے حالانکہ تمہیں پتہ شہد بڑا میٹھا ہوندا مزیدار ہوندا ہے شفا واسطے استعمال کیتا جاندا ہے لیکن اگر یہ اندر وہ جڑا پایا جائے وہ گوند پا دیتا جائے حضور نے فرمایا وہ گوند اتنا کڑوا ہوندا ہے وہ شہد دا ذائقہ ختم کر دیندا ہے اگر کوئی بندہ کھا لے تے اونوں جان تے بن جاندی ہے اسی طرح جڑا ایمان والا ہے اگر حسد دل دے اندر لے کے آ جاوے وہ حسد آپ دے ایمان نو خراب کر دے گا اے تو تاکہ او دے ایمان دے ختم ہون دا خطرہ بھی پیدا ہو جاندا ہے ہو سکدا ہے مرن لگا ایمان نصیب نہ ہوئے اور مسلمان بھائی تیسری چوتھی حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس مثل حسد ولا نمیمۃ ولا کہانۃ ولا انا منہ حضور نے فرمایا جڑا حسد کرنا ہے میرا او دے نال کوئی تعلق نہیں جڑا مسلماناں دے تے رب دی نعمت ویکھ کے سڑے تے پجے اور انہاں نوں نقصان پہنچانے دی کوشش کرے فرمایا میں محمد دا اس حاسد نال کوئی واسطہ نہیں اور اگے فرمایا جڑا غیبت کرے اس محسود دی غیبت کرنے والا فرمایا او دے نال بھی میرا کوئی واسطہ تے تعلق نہیں اگے تیسرے نمبر تے فرمایا او بندہ جڑا نجومیاں کول جا کے اپنا حال معلوم کرے انہاں کول اپنی قسمت دے بارے پوچھے فرمایا او دے نال میں محمد دا واسطہ کوئی نہیں میں محمد دا غلام تے وہی ہے جڑا اللہ دی نعمتاں ویکھ کے رب دا شکر ادا کردا ہے اپنی قسمت قرآن وچ لبدا ہے اپنی قسمت جا کے کوتیاں کول تے بنگالی بابیاں کول نہیں پوچھے گا اپنی قسمت دا حال اللہ نے قرآن تو پوچھے گا اور کہ فرمایا پھر وہ غیبت نہیں کرے گا مسلمان میرا ایمان لیاون والا فرمایا غیبت کرنے والا نہیں ہوے گا پھر یہ عجیب گل ہے ایمان دا دعویٰ بھی کرنے حسد بھی کرنے چغلی بھی کرنے پھر اپنے قرآن نو چھڑ کے گھراں کول جا کے اپنی قسمت دا حال بھی معلوم کرنے ساڈے ایمان دے پتہ نہیں کی حیثیت رہ گئی ہے حالانکہ مومن جڑا ہوئے اپنے مسلمان دے مال دا بھی محافظ ہوندا ہے اپنے مسلمان دی جان دا بھی محافظ ہوندا ہے اگلی حدیث پاک دے اندر تشریح ہو جانی او ذرا مسلمان بھائیو حضور علیہ السلام نے غلام ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار ایک دوسرے کے حسد نہ کرے والے ولا تناجشوا فرمایا ایک دوسرے دے اوتے قیمت نہ لایا جائے ولا تباغضوا فرمایا ایک دوسرے دے نال بغض نہ رکھیا جائے بلکہ فرمایا ولا تدابروا ایک دوسرے کو منہ نہ موڑیا جائے آئی کھڑ کے رویا جائے اگے فرمایا ولا یبی بعضکم علی بیع بعض
دن فرمایا ایک بندہ دوسرے سودا کرنا ہے تے اپنا سودا نہ کرے اگر ایک بندہ سودا کر رہا ہے اگلا بندہ اپنے والے نہ کھچے انہوں اگے فرمایا قائد والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا فرمایا کہ اللہ دے بندیوں سارے بھائی بھائی بن جاؤ حضور فرما رہے ہیں جنہاں نسی کلمہ پڑھے بھائی بھائی بن جاؤ بھائی کبھی کسی بھائی کا نقصان نہیں جائے گا بھائی کسی بھائی کا ظلم نہیں کرنا چاہے گا بھائی کسی بھائی کی عزت بردار نہیں کرنا چاہے گا حضور نے فرمایا اللہ دے بندیوں کونوا عباد اللہ ہے اللہ دے بندیوں ہو جاؤ اخوانا بھائی بھائی بن جاؤ الفقیوں کے کہ فرمایا الاخ المسلم لا یظلمہ حضور نے فرمایا جنا مسلمان بھائی ہوگا ہے اپنے بھائی نے ظلم نہیں کرنا لا یظلمہ اپنے بھائی نے ظلم نہیں کرنا ولا یخذلہ انہوں بے عزت بھی نہیں کرنا انہوں بے یار مددگار بھی نہیں چھڑنا ادھر انہوں مدد دی لوڑا میں مسلمان بھائی آ جانا ہے مسلمان فرمایا مسلمانوں بے یار مددگار نہیں چھڑنا ولا یحتقرہ فرمایا انہوں حقیر نہیں جاننا اپنا پرہا سمجھنا ہے ایک کون فرما رہے ہیں دیکھنے دے دائدار جنہاں نے کلمہ سے پڑھے ایسی ہم نے لوگ تسی کمی دے سی جو تسی جڑا نوکر دے سی تھے اس دو موضوعات دے اندر سی آپ پوچھے ہو جلدی دل میں مقدار دے حالانکہ کلمہ انہوں بھی ساڈے نبی نے پڑھیا ہوتا ہے شور فرما رہے ہیں خبردار انہوں نے تحقیر نہ جانو انہوں نے حقیر نہ سمجھو اپنے نال نیما نہ سمجھو ہو سکتا ہے اللہ انہوں نے فضل کر کے اونچا کر دے یا تو اللہ تعالیٰ تواڈے اس تکبر تے گران ہو کے تانوں کہڑا زمین دے اندر کاٹ دے کہ اللہ بے بیان ہے اس واسطے اللہ نے حبیب نے فرمایا بلا یحتقرہ التقوی ہاہنا حضور نے فرمایا تقوی یہ تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی دیتا ہے تو اس کی وجہ نال اپنے آپ کے اندر تکبر نہ ہوں گے اور اگے فرمایا صحابی رسول فرماتے نے نبی فرمایا وشیرو الى صدرہ ثلاث مرات حضور علیہ السلام نے 3 بار اپنے سینے پر اشارہ فرمایا اپنے سینے پر اشارہ کر کے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحتقر اخاہ المسلم حضور نے فرمایا کہ بندے دے برا ہونے واسطے اتنا کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی دی حقارت بیان کرے اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اپنے نال گریا سمجھے اپنے نال کٹیا سمجھے فرمایا اس بندے واسطے برا ہونا نہیں کافی اور اگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام مسلمان دا مسلمان تے مال حرام اور اگے فرمایا دمہ مسلمان دا خون مسلمان تے حرام ہے یہ کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا وہ قتل کرنے دی اجازت نہیں اگے فرمایا وہ مال ہو اس مسلمان کا مال دوسرے مسلمان بھائی تے حرام ہے بدان دی اجازت کا مال نہیں جا سکتا چوری کر کے ڈاکہ کر کے طاقت مال تے کھو کے ماڑا سمجھ کے وہ زمین کھو دینا حضور نے فرمایا وہ واسطے حلال نہیں ناجائز اور حرام ہے اگر اس طرح کرے گا کل قیامت والے دن اس واسطے عذاب کا سبب بنے گا اور اگے فرمایا میں ارتہی او دی عزت بھی او دے حرام ہے یہ کو بے عزت نہیں کر سکتا کسی مسلمان دی عزت کو ہاتھ پانا یہ مسلمان دے حرام ہے مسلمان جڑے ہوندے نے حضور نے فرمایا اپنے وچ آپس وچ بھائی بھائی بنو تے بھائی غیر موجودگی دے اندر بھائیاں دا سہارا تے بادو ہوندے نے ایک ہو جا بھائی آئے تے نویں دور تے ہو گئے بھائی بھائی نوں وٹن دے بھائی بھائی دا جڑا او چکا برباد کر رہے ہیں بھائی بھائی دا مال لوٹ رہے ہیں دوستو ساڈے وچ ایمان ختم ہو چکا ہے ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ خوشبو تک ساڈے وچ نہیں رہ گئی صرف نہ تے سی مسلمان تے ایمان والے رہ گئے ہیں حالانکہ ایمان جنہاں وچ ہوے وہ اپنے بھائیاں دی مدد کرتے ہیں اپنے بھائیاں دے محافظ ہوتے ہیں اپنے بھائیاں دی عزت دے پہرے دار ہوتے ہیں اس کا لٹن والے نہیں ہوتے مسلمان دی عزت کا لٹیرا کافر ہوتا ہے مسلمان نہیں ہوتا لیکن اسی آج آپ ہی ایک دوسرے میں کہنا لٹن دور پہ ایک دوسرے کو آٹھ بٹن شروع ہو گئے ہیں تو دوستوں ایمان کی علامت نہیں آپ ذرا مسلمان بھائیو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حدیث سنیا ہن ذرا آپ عملی میدان کے اندر کے اس حسد نے کس طرح قدیاں کو برباد کیتا جنہوں نے حسد اپنے اندر وسایا انہوں نے اللہ نے کیویں
برباد کیتا ہے؟ سب تو پہلا حسد شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیتا سی۔ جنت میں رہتے سن حضرت آدم علیہ السلام، اور ایک جڑا شیطان سی یہ بھی ہوتے سی، اور یہ بھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی انعام دی تے فضائل دی بارش کی تھی حضرت آدم علیہ السلام دے ہوئے، انہوں نے عزت تے شان تے شرف دیتا، تو شیطان کو بیکھیا نہ گیا، انہیں آتا بھائی انہیں شان ہے لگ گئی، وہ پھر حسد دے اندر آیا، اور حسد دے اندر آ کے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، کیونکہ جس دل میں حسد ہوئے وہ کدی وہ دی تعظیم نہیں کر سکتا، وہ کدی وہ اپنے دل کے اندر محبت نہیں رکھ سکتا، کیونکہ حسد کی بیماری ایسی جب شیطان نے حسد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، فرمایا دفع ہو جا میرے بارگاہ چوں، اور تو قیامت تک مردود ہے، کیونکہ تو اس حسد کی وجہ سے ساڈے پیارے دی تعظیم نہیں کی، اور آئندہ درگاہ نہ بنا دیتا، آج تک شیطان مردود ہے۔ اسی پڑھنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ اسی تیرے پناہ منگنے شیطان مردود تو، کہ کیوں اللہ نے مردود بنایا ہے؟ کیوں دے حسد نے برباد کیتا شیطان نے۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے سن، حضرت حابیل اور حضرت حابیل اور قابیل، اور حابیل جڑے سن انہاں دے مقابلے دے اندر قابیل نے حسد کیتا، اور اس حسد کی وجہ سے انہیں قتل کر دیتا کہ حضرت حابیل، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی نے فرمایا حسد تو بچو، کہ حسد ہی ہو پڑی برائی سی دی وجہ نال حابیل دا قابیل نے قتل کیتا سی۔ حسد دے بچو، کیونکہ حسد ہی بندے کو قتل دے مارتا ہے، وہ آدھا میں قتل کر دے ہر شاہ تیری ہر شاہ مک جائے گی، کیونکہ حسد ایک ایسی آکے کہ بندے وچوں ادھر تک بجھدے نہیں جدوں تک اگلا بندہ جڑا سوال کا شکار نہ ہو جائے۔ تو آؤ ذرا مسلمان بھائیو کہ چلو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں برادران یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے برا جڑے سن، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی سن، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑا پیار کرتے سن، کیونکہ بڑی شان والے بھی سن، تو انہاں بھراواں نے اس بنیاد تے آ کے آپ کی دشمنی بول رہی ایک ہوتا کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ بھراواں نے کیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھراواں نے امیر کو قتل کر دے، شہید کر دے، تاکہ ایک دور جان کے دے وہ اللہ اپنا باپ دی جلدی محبت سان مل جائے، لیکن میرے بڑے برا نے مشورے تے قتل تو بعد آئے گا، لیکن خود اندر نہ چھوڑ دیتا حضرت یوسف علیہ السلام۔ اے حسد ایک خدا کا بندے کو بچاتا ہے۔ اور پھر آگے آؤ حضور علیہ السلام نے زمانے دے اندر یہودی تے عیسائی سن مدینے دے اندر، مکے دے اندر جدوں حضور سن تے اوتھے مشرکین مکہ سن، وہ حضور دے نال حسد کردے سن، حسد دی بنیاد تے اوتے حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا، وہ کہندے سن چودھری اسیاں سردار اسیاں شیخ اسیاں نبی ساڈے وچ ہونا چاہیے، تواڈے وچ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اے اللہ دا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرما دے کہ تواڈے ہاتھ دیاں بیٹا۔ حضور نے فرمایا بلکہ قرآن پاک دے اندر ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اے اللہ دا فضل ہے جس کو مرضی چاہے عطا فرما دے، ایک تواڈے ہاتھ وچ نہیں، حسد دے بنا تے کلمہ نہیں پڑھیا۔ حضور دے مقابلے دے اندر آئے، حضور دے اوتے نہ جانے کتنے کتنی مصیبتاں دے پہاڑ نہ توڑے، ایتھوں تک کہ حضور دے اوتے جادو ٹونا کرن دی بھی انہاں کوشش کیتی، حضور نو رستے دے اندر کڑے کھود کے حضور نو جڑا نعوذ باللہ شہید کرن دی کوشش کیتی، پتھر جڑے سن حضور دے اوتے ڈیگ کے اے شہید کرن دی کوشش کیتی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ جدوں حسد ہاتھ تو بد ہے، حسد جڑا بندے دے اگر وچوں نکلنے لگ پوے، پھر وہ جڑے اوتے حسد کر رہا ہوندا ہے اودے تے جادو کرن دی کوشش کرے گا، اودیاں لوکاں دے سامنے اودی غیبت کرے گا، لوکاں دے سامنے اودے عیب بیان کرے گا کہ لوگ اودے تے نفرت کرن، حالانکہ ظالم اے نہیں جاندا جدوں عزت دین والا اللہ تے پھر لین والا کون ہو سکدا، اے نہیں جاندا اس گل نوں، اللہ تعالیٰ نے تقدیر نوں نہیں جاندا کہ اگر اللہ نے شان تے عظمت دتی ہے تے پھر جنہاں کول میں جا کے گلاں کر رہا غیبتاں کر رہا وہ کیویں لے سکدے ہیں؟ تو انہاں نے حضور علیہ السلام دے بارے بڑے بڑے پراپے کرنے کہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شان دینا اپنے حبیب نو عظمت نشانہ دے دیا ہے، پھر لا کون سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کے مقابلے کے اندر مشرکین مکہ نے حسد کیا، انہوں نے حسد کی مثال قرآن میں موجود نے۔ پھر جب آپ مدینے تشریف لے آئے تو مدینے کے اندر دو گروہ سن، عیسائی تے یہودی، انہوں نے حضور دے نال جڑا حسد کیتا، حسد دی بنیاد تے تے کیونکہ لوگ حضور دے زیادہ تابعدار سن، حضور نو شاناں رکھنے زیادہ دتیاں سن، اے کہندے سن کہ اگر اے شاناں ایویں ملدے رہیاں تو ساڈے کول کم نہیں رہ جاتا، اس بات تے حضور دا کلمہ نہیں پڑھے۔
اور اگے چلیے دوستو، حسد کے لئے حسد عموماً بندہ ایدہ شکار آپ ہی بن رہا ہے۔ ایک بادشاہ سی ہونے کو ایک بندہ سی جنہ دربار کے اندر کھڑا ہو کے نصیحت کردہ سی، انہوں نے نصیحت کردہ سی درباریاں اور نصیحتاں انہوں نے تک پہنچاندہ سی۔ بادشاہ نے اس کو بڑا نوازیا، انعام دیتا، بڑا اس کو نواز کے رکھیا۔ تو ایک اس دربار کے اندر بندہ سی جنہ اس انعام تو اس مرتبے تو حسد کرنا جب انہوں یہ مرتبہ ملیا تو انہیں دل ہی دل میں جنہ پراپے کرنا شروع کر دیتا۔ اور ایک دن بادشاہ نے جا کے کہتا ہے کہ آپ بادشاہ یہ جنہ تو کہ کھلایا ہے نا بندہ نصیحتاں کرنا والا، یہ تیرے نال پیار کو نہیں کرتا، یہ تیرے نال نفرت کرتا ہے۔ اور میں نے کہتا سی تیرے بارے کیونکہ جدو حسد ہوتا ہے پھر چگلی بندے کو اپنے آپ ہی ہوتی، حسد پہن نہیں دیتا اس بندے بندہ سون دیتا ہے نہ چین نہ روٹی کھان دیتا، ہر بڑے چھڑتا ہی رہتا ہے۔ تو اس نے کیا کہ حضور تواڈے بارے وہ کہتا ہے کہ بادشاہ دے منہ وچوں کدی بدبو ہوندی۔ بادشاہ نے جا کہتا بادشاہ کیا اچھا اینا نصیحتاں کرتا ہے تو میرے بارے میں جا کے انہیں آگے زورے دی دلیلے میں کہ کل جدو تواڈے کول آئے گا انہیں اپنے منہ کے ہاتھ رکھیا ہوئے گا، اور اس نشانے تو تجھے سمجھ آیا ہے کہ تواڈے بارے جو آتا ہے وہ صحیح۔ دوسرے دن وہ جڑا بندہ سی نصیحت کرنا والا وہ تے انہوں گھر سدیا، انہوں ڈھیر سارے پیاز گنڈے تے تھوم لہسن کو کھوا دیتا۔ اور تمہیں پتہ ہے جب کچا پیاز تے لہسن کھائیے تو منہ چ بدبو ہوندی۔ ایک وقت کھا کے پھر جب دربار اندر گیا بادشاہ نے سدیا، یہ بادشاہ نے کول جانے جا کے منہ دے تے ہاتھ رکھ گیا کہ تاکہ میرے منہ کی بدبو بادشاہ کو نہ جائے۔ انہیں اور بٹے بڑھائی سی شکر دور میں، لیکن انہیں اپنے صرف اس بادشاہ کو جان واسطے بادشاہ نے یقین ہو گیا کہ بندے نے جو کیسے ٹھیک ہے۔ انہیں بادشاہ نے اپنے ہاتھ نال لکھ دیتا، اپنے اس جلاد کو خط لکھیا اپنے ہاتھ نال۔ حالانکہ بادشاہ اپنے ہاتھ نال خط نہیں سی لکھتا کہ تو سزا دینی ہوتی سی کسی کو لکھوانا سی، لیکن جب کسی کو انعام دینا ہوتا سی اپنے ہاتھ نال لکھتا سی، یہ نہیں عادت سی۔ تو بادشاہ نے اپنے ہاتھ نال لکھیا کہ جدوں کے خط لے کے ہوتا جائے نہیں گردن اٹھا دیتی جائے اور یہ اندر باندرا بھی کٹ کے وہ بھو مار کے لاش میرے حوالے کی دی جائے۔ ہوں یہ جڑا بندہ سی کھاتے دے بارے لکھا جا چکے ہم نہیں پتا، لیکن ایک جب باہر نکلیا کہ وہی چغل خور حسد بندہ آیا جب وہ کہنے لگا کہ حسد دے اندر کی ایک جڑا تیرے ہاتھے اندر گر رہے بادشاہ دا خاتے، بادشاہ نے میرے فلانے ملازم واسطے لکھے۔ انہیں سوچیا بادشاہ نے کوئی نام دینا ہونا ہے اس واسطے، وہ کہنے لگا میں خط مینوں دے کہ تو جا اگلا کام میں سنبھالنا گا۔ جب اتنے پہنچیا اس وزیر نے خط پڑھیا تے نال ہی دربار کر لیا۔ یہ سمجھے دا سی کہ بھائی انعام دین واسطے مینوں جڑا ہے خط دتا گیا، لیکن انہوں نے دربار کر لیا۔ یہ کہنے لگا حضور تسی انعام نہیں سی دینا، انہاں نے جی انعام نہیں دینا، اس خط وچ لکھیا گیا ہے آن والے نوں اس ٹائم قدر کر دیتا جائے۔ وہ کہنے لگا جو وہ خط میرے واسطے نہیں سی تے فلانے واسطے سی، لے میرے کول لے کے تم ہی آیا تے میں تیری گردن لاڑی۔ اس ٹائم گردن لائی گئی اور لاش کو بادشاہ نے کول بھجوایا گیا۔ بادشاہ جب دوسرے دن کچہری لگی تھی وہی بندہ نصیحت کرنے والا کہ جب نصیحت کرنے لگا بادشاہ حیران ہوا، انہیں آیا میں تو تینوں کل خط لے کے دیتا سی وہ کدھر ہے؟ انہیں آخیا کہ وہ خط تے فلانا بندہ جا کے انہیں آخیا بھی جو تیرے بارے تے کہندا سی تو میرے بارے کہندا تیرے منہ چ مشک ہوندی۔ انہیں آخیا میں نہیں سی کہندا، میں اپنے منہ کی گل کہندی سی پر میرے منہ چ مشک ہوندی اور میں اس واسطے ہاتھ رکھیا سی کہ تاکہ بادشاہ کو بدبو نہ پہنچے۔ تو بادشاہ کہنے لگا ٹھیک ہے اس اپنے انجام کو خود بھگتیا ہے۔ آج تو بات تو یہ نصیحت کرنی ہے کہ جڑا بندہ برائی تے ٹردا ہے اونوں نقصان دین دی لوڑ نہیں، او دی برائی ہی اودے واسطے کافی ہو جائے گا، اودا نقصان اودے واسطے کافی ہو جائے گا۔ تو دوستو حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی ہوئے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ تے ایک شاگرد جڑا سی وہ انتقال ہو گیا۔ آپ وقت دے قاضی بھی سن، وقت دے محدث بھی سن، مفکر قرآن بھی سن، بڑا علم سی آپ دے کول۔ آپ دے کول لوگ پڑھتے سن، ایک آپ دا شاگرد سی وہ فوت ہویا۔ فوت جدوں ہون لگا تو اے بادشاہ جڑا آپ گیا اودے کول گیا کہ نا میت نوں تلقین کرن واسطے جدوں بندے دی آخری ویلا ہوئی نا وہ کہندے ندا دا وقت، جس ویلے جان بندے وچوں نکلنے دا ویلا ہوندا ہے اونوں کہندے ندا دا وقت۔ اس ویلے حالت بڑی نازک ہوندی ہے، بندے دا جڑا مزاج چڑچڑا ہو جاندا ہے، اس دی گل سننا گوارا نہیں کردا، لیکن مسلمانوں نوں حکم ہے کہ انہوں کلمے دی تلقین کرے۔ تلقین کا کی مطلب ہے اسی انہوں نے کہنا میں لیا کلمہ پڑھ اور مرشدی کلمہ پڑھنا یہ نہیں کہنا بلکہ وہ دے کول کلمہ پڑھنا، وہ دے کول کلمے دا ذکر کرنا ہے تاکہ وہ ذکر سن کے انہوں بھی کلمہ یاد آ جائے۔ انہوں کہتے ہیں تلقین میت
جب کلمہ میں کو پڑھیا گیا تو انہوں نے کہا چپ کر جو کلمہ میں نہ سناؤ، میں اس کلمے کو بیدار اور میں اس کلمے کا انکار کرنا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی اور ایمی میں دو جملے بولے وہ مر گیا، تو آپ کو بڑا دکھ ہویا، آپ پورا ہفتہ روندے رہے کہ کیڑی وہ وجہ ہے کہ جس وجہ نال حالانکہ شاگردہ میرے اندر لائق بھی سی، فائد بھی سی، ہر شے اور سبق سنان دے اندر بڑا لائق سی، تیری بڑھیا کی اے دا ایمان کیوں لٹیا گیا ہے، اے برباد کیوں ہویا ہے؟ آپ بڑے پریشان ہوئے تو 3 دن بعد آپ کو خواب دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے الہام فرمایا اور وہی جڑا شاگرد فوت ہویا سی سامنے آیا تو آپ نے پوچھا کہ تو تے میرا بڑا لائق سی، فائد سی، بڑا ہون آتا پہ رمضان تینوں کی بڑے تیرا ایمان لٹیا گیا۔ انہیں جڑی وجہ دسیاں ذرا غور نال سنیا مسلمانوں، وہ کہنے لگا جی پہلی وجہ سی میرے اندر کہ میں حسد کردا سی، حسد کردا سی اپنے دوسرے جڑے کلاس فیلو سن انہاں نال، اور جنوں سبق صحیح ہوندا سی میں اودے بارے میرے دل وچ حسد پیدا ہو جاندا سی، میں نہیں سی چاہتا کہ میرے نال ہوگا کہ اگا لگے، اور ساڈے مقابلے بھی اج ہوندے ہر کوئی چاہتا میں آگا جاواں دوسرا جڑا پیچھے جاوے، تو آہو کہنے لگا جی ایک حسد سی، دوسرا کہنے لگا کہ میں چغلی کردا سی تواڈے سامنے اور سی، اور جب میں اپنے طالب علم اپنے کلاس والے دے سامنے جاندا سی اور ہوندا سی۔ تو آپ نے فرمایا تیسری گل وہ کہنے لگا جی تیسری گل یہ ہے کہ میں ایک طبیب کو گیا، حکیم کو میں بیماری سی جو نے آکے کہ تم نے سال میں ایک پیالہ شراب کا پی لیا، تو میں وہ پیالہ شراب کا پی لیتا سی ایک سال میں بیماری دی غرض نہ ایتھے مسئلہ یاد رکھو کوئی بھی حکیم یا طبیب جڑا فس کے مولن ہوئے حرام چیز دے نال علاج کرنے دی شرع دے اندر اجازت نہیں، کوئی بھی مسئلہ کرو کوئی بھی جتنا بھی بڑا حکیم ہوئے وہ حرام دے نال علاج نہیں کرتا، حرام نہیں بلکہ حلال چیزاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری رکھی ہیں علاج واسطے، حرام نال علاج نہیں ہوتا، شرع دے اندر حرام چیز دے نال علاج کرنے کی اجازت نہیں۔ تو اس نے کیا جی میں انہاں تیناں گناہاں دی وجہ نال ردیا گیا میں برباد ہویا، تو آپ رحمت اللہ علیہ روندے رہے اور اپنے اس شاگرد امام کو خارج ہو کے دنیا میں جانا بڑا دکھ ہوا۔ تو دوستوں پتہ چلیا ہے 3 چیزیں جڑیاں نے بدن برباد کر دینیاں نے، ایک چغلی، ایک حسد اور تیسرا شراب کے عادت بنا لینا۔ تو دوستو ہن آؤ ذرا یہ حل وال یہ حل کی اس بیماری کو اسی کڈیے کیویں، اس بیماری کو کڈن واسطے چند جڑا چیزاں میں تانوں دسنا تاکہ اگر کسی نے ہوے تو اپنے آپ کو بچائے، جس کو اللہ تعالیٰ جو فضل دیتا ہے وہ راضی رہے اور اس کو سوالنا چاہے سب تو پہلے کہ بندہ توبہ کرے، اس گناہ کو توبہ کرے کہ یا اللہ میں توبہ کرنا میرے کو کہ یہ غلطی ہوگی، میں تیری تقدیر نہ لڑ رہا سی، تیری تقدیر سی انہوں دینا میں کسی نہ دے کہ میں تیری تقدیر نہ لڑتا رہا، یا اللہ میں میرے توبہ قبول فرما اور میں اس گناہ کو بچنا چاہتا میں معافی عطا فرما۔ اور دوسرے نمبر پہ دعا کرے اپنے واسطے کہ یا اللہ پیارے حبیب کا صدقے میرے کو یہ بیماری ہے تو میرے دل کو پاک فرما۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی رضا تے راضی رہے، جویں رب راضی ہو نہیں ہو آپ راضی ہو۔ اور اے چوتھے نمبر پہ حسد دے نقصانات جڑے نے انہاں تے نظر رکھے کہ حسد کرنے والا جڑا بندہ وہ انجام کی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ بندہ سی وہ فوت ہویا اور اسی قبرستان میں جا گئے، جب قبرستان میں جا کے قبر کھودی وہ چہرہ سے کیتا قبلے وال کیونکہ آپ نے مسلمان کرنے والا سی، آپ فرماتے ہیں جب قبلے وال منہ کیتا وہ منہ جڑا قبلے وال پھر گیا، پھر کیتا پھر گیا، پھر کیتا پھر قبلے وال پھر گیا، اور تیسری والی جب لوگوں نے ادا چکر قبلے وال منہ کیتا پھر پھریا تے آواز آئی غائب جو اور کہنے لگا اللہ نے بندے نوں چھڈ دے ایدا چہرہ پھر جانا، کیونکہ اپنی زندگی دے اندر ساڈیاں نیک بندیاں تو اپنا نے رخ پھیریا سی، منہ پھیریا سی، ساڈیاں نیک بندیاں تو منہ پھیر لیندا سی حسد دی بنیاد تے، فرمایا کہ اج اے تو ساڈیاں رحمتاں نے اپنا منہ پھیر لیا، تسی یہ چہرہ قبلہ نہیں کر سکتے، اور آپ فرماندے نے کل قیامت والے دن پھر اس کو کدے دی شکل کے اندر اٹھایا جائے گا۔ خواجہ غریب نواز اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں۔ تو دوستو اپنے یہ نقصانات جڑے نے انہاں تے غور کرے، موت نو یاد رکھے، اور جڑیاں نعمتاں اللہ نے بندیاں نوں دتیاں نے انہاں دے بارے سوچے کہ ساری نعمتاں ایک دن ختم ہو جانیاں، انہیں ہمیشہ نام نہیں رہنا، اور اگر دینی نعمتاں نے دینی مقام و مرتبہ اگر کسی نے دیتا ہے تو دعا کرے کہ یا اللہ مینوں بھی عطا فرما۔ اور اگے چوتھے پنجویں نمبر تے کہ اپنی خامیاں غور کرے، اگلے نوں چھڈے او دا معاملہ اپنی خامیاں تے ویکھے کہ میرے اندر کی
میں کنا کو مسلمان ہوں، میں کنا کو ایماندار ہوں، میں کنا کو گناہوں تو بچنا، جو اپنے آپ دھیان کرے گا نا انشاءاللہ حسد کی بیماری کو نجات مل جائے گا، کیونکہ اپنے اندر بھی بہت ساری خرابیاں پائی جا رہی ہیں۔ اور چوتھے آخری نمبر پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں اس ملک بیماری کو نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے کعبات کے لیے دکان میں باندھے رہتے ہیں، سامنے اگر کوئی دکان پہ آ جائے تو پھر اللہ جی ہمیں دکان پہ میرے کی نہیں چلنی، اور پھر کوشش کرتے ہیں گاہکاں پڑکان دے کری ادھر کچھ سودا گھٹ کر دینا، کری زیادہ کر دینا صرف دکان، تو یہ بیلیا مسلمانوں میں زیب نہیں کم دینا۔ سانو چاہیے کہ اسی ایک دوسرے مسلمان رزق رب دینا، انہوں بھی رب نے دینا، انہوں بھی رب نے دینا، لیکن اپنے دل میں یہ گل نہیں ہونی کہ وہ وجہ نال میری روزی گھٹ جائے گی یا میری وجہ نال وہ روزی گھٹ جائے گی۔ بعد میں ایسے بندے بیٹھے نا کوئی قبیل کرا لیتے ہیں، قبیل لے آ کے روزی کا کام ہی نہ چلے، کسی نے اللہ تعالیٰ فضل دیتا ہے اور طویل لے آ کے جب کونے کا بہت انتہائی درجے کا ظلم ہے جہاں سے مسلمانوں شروع کر رہے ہیں، تو بھائی رب انہوں دیتا ہے تو بھی رب تو مانگے تیرے بھی رب دے دے، وہ کچھ اتنا ظلم ہوتا بعد اوقات میں لیا جب جان لین تک بندے چلے جاتے ہیں۔ حسد کی بنیاد پہ مسلمانوں اپنے دلوں میں بیماری کٹو، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ کہ اللہ انہوں نے دے سکتا ہے کہ اللہ سانوں بھی دے سکتا ہے، انہاں رب تو منگیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔